عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے. حاضرین کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ آج میں جس موضوع پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں یہ وقت کا بڑا ہی حساس موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے تبلیغی نصاب ایک جائزہ. تبلیغی نصاب کے لکھنے والے اور تبلیغی جماعت کہ جو ہمارے اخوان ہیں جو ان کو پڑھتے اور صبح و شام اس کا درس دیتے رہتے ہیں، اس کتاب میں کتنے بھیانک اور خطرناک عقائد اور شرکیہ باتیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، من گڑھت قصے، کہانیاں، واقعات، افسانے. اور ایک افسوس اس بات کا ہے کہ ایک عظیم شخص جس کو تبلیغی جماعت ہی نہیں بلکہ دنیا دیوبندیت میں علم کا منارہ کہا جاتا ہے، مولانا زکریا صاحب جو شیخ الحدیث کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ تمام سب باتیں لکھی ہیں اور کہی ہیں. ان تمام سب باتوں کے ذکر کرنے کا میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ تاریکی سے روشنی میں آ جائیں اور قرآن و سنت کو اپنا منہج عمل بنا لیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہی سے اس دنیا کی اصلاح ہو سکتی ہے، یہ دنیا سدھر سکتی ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ امت انہی باتوں سے صحیح راستے پہ آ سکتی ہے جن باتوں سے آج سے کئی سو سال پہلے وہ سیدھی راہ پہ یہ دنیا آئی تھی. تو ہماری بیماری بھی پرانی ہے، ہمارا علاج بھی وہی پرانا ہے. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف پلٹیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں، نہ کہ گڑھ گڑھ کر کے قصے اور واقعات اور افسانے، اور وہ واقعات اور وہ افسانے اور وہ جھوٹی روایتیں، موضوع روایتیں، باطل روایتیں، ضعیف روایتیں جو ڈائریکٹلی طور پر کتاب و سنت سے ٹکراتی ہیں، قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہیں، ان کو امت کے درمیان پھیلایا جائے. ارے میں یہ تو کہتا ہوں کہ امت کے درمیان یہی کیا کم ہے جو یہ امت وہم پرستی کے اندر ملوث ہوتی جا رہی ہے. اس کے اندر اس قدر علم غلم قصے اور کہانیاں دین کے نام پر موجود ہیں. کیا یہی کیا کم ہے؟ بجائے اس کے کہ ان کی اصلاح کی جائے، آدمی مزید انہی قسم کے واقعات اور کہانیوں کو کتابی شکل دے کر کے اور ایک جماعت بنا کر کے اس کو دنیا کے اندر پھیلائے. میں جب اس ہفتے اس کتاب کو پڑھ رہا تھا
اور مطالعہ کر رہا تھا، تیاری کر رہا تھا، تو اللہ کی قسم مجھے عجیب و غریب یہ کتاب لگی. اور ظاہر ہے کہ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو تھوڑا بہت جس کو ادراک اور شعور ہو قرآن و حدیث کا، ورنہ ایک عام آدمی تو اس کو منزل من اللہ سمجھتا ہے، قرآن کی آیات اور شیخ الحدیث کی بات کو ایسا سمجھتا ہے جیسے اللہ کی کوئی وحی ہو. چنانچہ آپ اگر کسی بھی تبلیغی جماعت کے فرد سے، کسی بھی شخص سے اگر آپ تبلیغی نصاب کے تعلق سے کوئی ایک بات کہہ دیں کہ جناب اس کے اندر یہ غلطی ہے، تو آپ کے سر وہ پڑ جائے گا، آپ کے سر پڑ جائے گا، وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا اور آپ سے ملنا جلنا بھی ترک کر دے گا. کیوں؟ یہ فکر کیوں ہے؟ کیوں آخر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں عقیدت و محبت اس قدر بھر دیا گیا ہے، جس طرح یہودیوں اور نصرانیوں نے اپنے صلحاء اور اپنے نیک لوگوں کی شان میں اور ان کی محبت میں غلو کیا ہے. آپ زبان کھولیں تو آپ گستاخ ہیں، آپ بد زبان ہیں، حرزہ سرائی کرتے ہیں، بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، ہمارے اسلاف کی توہین کرتے ہیں. ارے بھائی، بزرگوں کی توہین کرنا، ان کی غلطیاں پکڑنا، ان کی غلطیوں سے لوگوں کو منبہ کرنا کہ بھائی انہوں نے یہ غلطی کی، یہ غلطی نہیں ہے، یہ تو ہمارے سلف کا طریقہ رہا. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر بزرگوں کی غلطیوں کو غلطی پکڑ کے عوام الناس کے سامنے بیان کر دیں، کرنا یہ غلطی ہے، تو ہمارے اسلاف خاص طور سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں شاگردوں نے بہت بھاری کام کیا ہے اس تعلق سے. ان کے دونوں شاگردوں نے امام صاحب کی 3/4 حصہ غلطیوں کو اٹھا کے امت کے سامنے رکھا کہ امام صاحب نے یہاں غلطی کی، امام صاحب نے یہاں غلطی کی، امام صاحب نے یہاں غلطی کی. ان کی باتوں کو رد کیا ہے، ان کے شاگردوں نے رد کیا ہے. استاد سے مخالفت کی ہے ان کے شاگردوں نے، استاد کی بات کو رد کیا ہے انہوں نے. تو کیا وہ گستاخ تھے، دریدہ دہن تھے، بدتمیز تھے، کون تھے؟ کیا کہا جائے گا ان کے بارے میں؟ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا تعصب اور فرقہ واری ذہنیت ہے. اس طرح کی بات بہرحال نہیں کرنی چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تبارک تعالی آج کے اس محفل میں، آج کے اس جلسے میں انشاءاللہ تعالی میں تبلیغ نصاب کے تعلق سے ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ تبلیغی نصاب کے اندر جو مختلف فضائل ہیں، فضائل نماز، فضائل زکوٰۃ، فضائل حج، فضائل ذکر وغیرہ، یہ تمام سب چیزیں، ان میں سے چیدہ چن کر کے کچھ واقعات لیں. یوں تو بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر، اور وہ واقعات آپ کے سامنے رکھیں، عوام کی عدالت میں رکھیں. آپ خود فیصلہ کریں کہ ان واقعات سے کیا عقیدے ثابت کرنا چاہتے ہیں حضرت زکریا صاحب، اور اسلام کی کون سی تبلیغ ان واقعات سے ہو رہی ہے، اسلام کی کون سی خدمت یہ بزرگ کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے رکھوں. لیکن پھر میں نے سوچا کہ اور باتیں تو واقعی اتنی ہیں کہ پمبا کجا نہم تن ہما داغ شد والا مسئلہ ہے. کن کن واقعات کو اٹھائیں اور کن کن باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں، پورا جسم داغدار ہے. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، یہ کتاب جو زکریا صاحب نے لکھی ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی چند منٹوں میں ان کی پوری ہسٹری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کے سامنے یوں ویسے تو میں نے ان کے اکابرین اور جماعت تبلیغی جماعت کے جو مؤسس اور بانی اور ان کو بنانے والے لوگ تھے، ان کا پورا میں نے ان کی تفصیلات میں نے بتلا دی اور مکمل طور پہ وہ بدلا دیا ہے. لیکن زکریا صاحب کے بارے میں بہت کچھ باقی رہ گیا ہے. وہ انشاءاللہ مختصر طور پر میں ان کی پیدائش وغیرہ اور یہ کہاں پیدا ہوئی ہے، کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور کس طرح سے، یہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ بھی. زکریا صاحب کا خود بیان ہے کہ یہ کتاب جو تبلیغی نصاب ہے، یہ میں نے ان ایام میں لکھی ہے جب ڈاکٹر نے مجھے سوچنے اور کسی چیز کے فکر وغیرہ کرنے سے منع کر دیا تھا. یعنی ذہن پہ زیادہ بوجھ، ذہن پہ زیادہ زور نہ دو، نہ کوئی چیز سوچو، نہ فکر کرو، بلکہ پڑے رہو. کسی بھی کام، کوئی کام وغیرہ نہ کرو، کوئی علمی مشاغل، کوئی علمی کام بھی نہ کرو. ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا. ان ایام میں حضرت کو یہ بات سوجھی کہ لاؤ کوئی ایسا نصاب تیار کریں جو چلت پھرت کرنے والے، جھوری جھنڈی رکھ کے ان لوگوں کے لیے کوئی چیز کام ہو جائے. تو ان دماغی توازن جب ان کا برقرار نہیں تھا، معاف کیجئے گا مجھے اس جرأت کے اوپر، جب ان کا دماغ خراب تھا، ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کسی چیز کے سوچنے اور ذہنی طور پہ کوئی کام کرنے سے، ان ایام میں زکریا صاحب نے یہ کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں جو غلط سلط اس کتاب میں لکھی گئی ہیں، شاید انہی دماغ کی خرابیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے
جی، اور حقیقت ہے یہ باقاعدہ تبلیغی نصاب میں یہ بات لکھی بھی گئی ہے، ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ میں۔ بہرحال یہ ایک بات ہے جو معلوم کرنے کی ہے، ذہن میں رکھنے کی ہے۔ جہاں تک سوال ہے کتاب کے لکھنے والے جناب زکریہ صاحب کا، تو ان کی پیدائش جو ہے رمضان سن 1315 ہجری کے اندر ہوئی، اور ان کا نام محمد زکریہ نہیں تھا، جیسے محمد الیاس صاحب کا پرانا نام محمد الیاس نہیں تھا، بلکہ ان کا نام کیا تھا؟ اختر۔ کیا نام تھا؟ تاریخی نام اختر تھا۔ اسی طرح سے زکریہ صاحب نے بھی اپنا نام بدلا، ظاہر ہے جیسے پیر ویسے مرید، پیر کے ساتھ ساتھ مرید بھی چلتا ہے، تو اور داماد بھی تھے یہ چونکہ الیاس صاحب کے۔ تو زکریہ صاحب کا پہلا نام محمد موسیٰ تھا۔ محمد پیدا ہوئے رمضان کے اندر سن 1315 ہجری میں، اور ان کی تعلیم گنگوہ اور سہارنپور، کاندلہ اور یہی سب یعنی جو یو پی کا علاقہ ہے دیوبند کے قریب کا، انہی سب علاقوں میں ان کی تعلیم ہوئی۔ 6 دفعہ انہوں نے حج کیا، اور پھر مدینہ منورہ کے اندر انہوں نے مستقل قیام کیا۔ پہلی بیوی ان کی جو تھی وہ مر گئی تھی، تو پھر انہوں نے دوسرا نکاح کیا تھا، اور پھر جب یہ وفات پائے ہیں تو ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد طلحہ تھا، اور ان کے 5 بیٹیاں تھیں، جن میں ایک بیٹی جو زکیہ نام کی تھی مولانا محمد یوسف صاحب، جو مولانا الیاس صاحب کے بیٹے ہیں، ان کی بیوی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ اور ان کی موت جو ہوئی ہے 23 مئی سن 1982، 23 مئی سن 1982 عیسوی کو مدینے کے اندر ہوئی ہے، اور وہیں دفن بھی وہیں گنگوہی صاحب کے بغل میں ان کو کیا گیا ہے۔ اور یہ جو سن ہے نا 1982، یہ میرے مسلمان ہونے کا سال ہے، واقعی بتا رہا ہوں۔ سن 1982 ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن و سنت کا ایمان عطا فرمایا، اور میں قبر پرستی، دیوبندیت، تبلیغیت اور یہ تمام سب جو جھکوڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات بخشی۔ یہی تاریخ ہے سن 1982۔ جب ان کی موت کے اوپر پہنچا تو میں نے کہا ماشاءاللہ یہ گویا میری نئی پیدائش ہو رہی ہے، نیا جنم میرا ہے یہ، یعنی تاریکیوں سے روشنی کی طرف میں اسی سال آیا ہوں۔ بہرحال ان کی تقریباً چھوٹی بڑی کتابیں ملا کے 117 کتابیں ان کی ہیں، اور انہی کتابوں میں سے یہ کتاب فضائل اعمال جو تبلیغی نصاب کے نام سے کہیں جانی جاتی ہے، کہیں فضائل نماز کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ مختصر سی ہسٹری، مختصر سا ایک خاکہ زکریہ صاحب کا رہا۔ ان کے فضائل کے بارے میں تو بہت کچھ بیان کیے جاتے ہیں، میں ان فضائل میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اور جیسا کہ بتایا بھی ہے میں نے کہ جب زکریہ صاحب مرے تو دفن کیا گیا، تو بتایا نا کہ کسی نے ایک آواز سنی۔ کیا آواز سنی؟ کہا کہ تمہارے اس میت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ کسی عاشق زکریہ نے یہ آواز سنی تھی۔ بہرحال اور بھی مرنے کے بعد کے یہ فضائل ہیں، زندگی میں تو بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہوں گے، بہرحال وہ ہم سے اسے نہیں لینا ہے۔ اور یہ ایک زکریہ صاحب کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں۔ آئیے میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں، اور میں اپنے بریلوی اخوان جو ہیں بیچارے، جن کے اوپر ساری دنیا اپنا نزلہ چھڑکتی ہے، میں اور وہ بھی دنیا کے اوپر پورا نزلہ اپنا اتارتے ہیں، بہرحال میں ان سے معذرت کے ساتھ یہ ایک درخواست کرنا چاہوں گا، میں ابھی کرتا ہوں۔ میں ایک یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے دیوبندیت کے تعلق سے پچھلے لیکچروں میں بہت ساری باتیں بتلائی ہیں آپ کو، اور بہت سارے ان کے عقیدے بھی بتلائے، اور میں نے 1-2 وعدے بھی کیے تھے وہ تصویروں وغیرہ کے تعلق سے، کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی جو کتاب اصلاحی نصاب ہے، اس کتاب کے آخری پیج میں نالین مبارک کی تصویر اتاری گئی ہے، اور اس سلسلے میں یہ کہا گیا، اور میں نے شاید بتلایا ہے بہت پہلے یہ بات، کہ اس کو رات کے فلانے اتنے ٹائم میں ایسا کر کے وضو وغیرہ بنا کے ان نالین مبارک کو، اس پیپر کو، اس تصویر کو اس کو سر پہ رکھ کے اور دعا کرو تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا، اور بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو یہ تعلیم ہے اشرف علی صاحب تھانوی کی، جو تعلیم لے کر کے بیچارے یہ جماعت تبلیغ کے لوگ ادھر ادھر پھیلاتے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیوبندی اور بریلوی جو ہے نا، دیوبندی اور بریلوی یہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ آج ہمارے ملکوں میں ایک معلوماتی باتیں اچانک میرے ذہن میں آئی ہیں، میں یہ ہمارے ملکوں میں جو آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ حنفی جو ہے وہ حنفی وہ صرف دیوبندی ہوگا یا کوئی بریلوی ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔
یہ بھی بات آپ کو میں بتاؤں، قادیانی بھی حنفی تھا، اللہ کی قسم، مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا وہ پرلے درجے کا حنفی تھا وہ۔ اور میں یہ بھی بتاؤں آپ کو، یہ جو چکڑالوی اور یہ جو سب بنتے ہیں یہ سب حنفی تھے۔ تو حنفی جو ہو وہ دیوبندی یا بریلوی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ حنفیوں میں کئی گروپ ہیں، کئی جماعتیں ہیں۔ ایسی بھی جماعت حنفیوں میں ہے جو بریلوی نہیں ہے، ایسی بھی جماعت حنفیوں میں ہے جو دیوبندی نہیں ہے، ایسی بھی ہم جماعت حنفیوں میں ہے جو مرزائی غلام احمد قادیانی نہیں ہے، اس کے ماننے والے نہیں ہیں۔ تو حنفی ایک مذہب ہے جو بنایا گیا، اور اسلام کے چار ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا اس کا بنایا گیا۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ پوری دنیا میں جتنے حنفی ہیں یہ چاہے یا تو بریلوی ہوں گے یا دیوبندی ہوں گے، ایسی بات نہیں۔ اسی طرح سے جس طرح کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی یا کوئی حنفی صرف بریلوی یا دیوبندی ہی نہیں ہو سکتا، اسی طرح سارے دیوبندی بھی ایک نہیں ہیں، بلکہ دیوبندیت کے اندر بھی تقسیم ہے، اور یہ تقسیم کوئی تنظیمی یا تحریکی تقسیم نہیں ہے، کوئی موومنٹ کی تحریک، یعنی کوئی تحریک چل رہی ہے، آپ نے اس کا نام، کوئی تنظیم چل رہی ہے، آپ نے تنظیمی طور پر اس کا نام رکھا ہوا ہے، مزاج ایک ہے، دعوت ایک ہے، فکر ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، لیکن تنظیم کا نام آپ نے چینج کر دیا ہے، بس ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ مذہبی تقسیم ہے، اور وہ بھی تقسیم کوئی فروعی نہیں ہے، بلکہ اصولی جو ہے اختلاف ہے۔ دیوبندیت کے اندر دو گروپ ہے، ایک گروپ حیاتی گروپ کہلاتا ہے اور ایک گروپ مماتی گروپ کہلاتا ہے۔ حیاتی گروپ کیا ہوتا ہے؟ حیاتی گروپ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ جتنے بھی بزرگان دین صالحین ہیں وہ سب اپنی مرے لیکن وہ سب اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ حیاتی گروپ ہے دیوبندیوں کا، اور ان کی اکثریت ہے، اور انہی میں مولانا قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، اور یہ مولانا حسین احمد مدنی اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں اکثریت ان لوگوں کی ہے۔ اور ایک گروپ ہے مماتی گروپ، یعنی ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، وہ اپنی قبر میں بھی مردہ ہیں، مر چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح جتنے بھی صالحین، کوئی کتنا بڑا بھی ہو، سب کو موت آنی ہے اور سب مر گئے ہیں۔ تو اور یہ گروپ جو ہے، اس گروپ کے لیڈر سید عنایت اللہ شاہ بخاری ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں۔ تو ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ چنانچہ مماتی گروپ کا جو یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور وہی نہیں بلکہ جتنے صالحین بزرگان دین ہیں وہ سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور اس کی تازہ مثال میں نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ارواح ثلاثہ سے آپ کے سامنے گزشتہ لیکچر میں نے پیش بھی کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب اپنی خبر سے اٹھ کر کے دیوبند کا جھگڑا چھڑانے آئے تھے، اور بزرگان دین اس طرح کے تصرفات کرتے ہیں، روح اس طرح سے تبدیل ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ وہ گروپ ہے جو مماتی، یہ گروپ ہے جو حیاتی گروپ ہے بہرحال۔ اور اب آپ سوچیں گے کہ ہم نے یہ دیوبندیت کے تعلق سے کہاں سے یہ بات لے آئی، جبکہ گفتگو تبلیغی جماعت کے تعلق سے چل رہی ہے۔ میں اس لیے لایا کہ اب میں یہ دو گروپوں میں سے دیکھنا یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا قارورہ کس سے ملتا ہے، تبلیغی جماعت کا لنک کس سے ہے، تبلیغی جماعت کے لوگ حیاتی گروپ سے ہیں یا مماتی گروپ سے ہیں۔ میں آپ سے یہ بات عرض کروں، پوری تبلیغ نصاب پڑھ ڈالیے، آپ کو یہی پتا چلے گا کہ تبلیغی جماعت کا جو تعلق اور لنک ہے وہ حیاتی گروپ والوں سے ہے۔ اور یہ حیاتی گروپ کے لوگ جو ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بریلویوں سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ یہ حیاتی گروپ کے لوگ وہ ہیں جو بالکل بہت ہی تھوڑے سے رسم اور رواج کے فرق کے ساتھ بالکل وہی تعلیم، وہی شکشا، وہی راہ، وہی طریقہ بتلاتے ہیں جو علماء بریلوی اپنی کتابوں میں لکھتے اور وہ خود کرتے ہیں۔ تو میں بریلویوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ان بیچاروں کو خامخواہ تم وہابی نجدی کہتے رہتے ہو، ارے یہ بیچارے تو وہابی اور نجدی سے بہت پہلے ان کے بزرگوں نے وہابیوں کو گالیاں دی ہیں، ان کے بزرگوں نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو فاسق و فاجر بددین تک بتلایا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ان کو تم کیوں بیچاروں کو وہابی اور نجدی کہتے ہو؟ یہ وہابی نجدی لوگ نہیں ہیں، ارے یہ تمہارے ممیرے بھائی ہیں، پھپھیرے بھائی ہیں، یہ گلابی لوگ ہیں، گلابی لوگ،
ہاں یہ وہابی نہیں، یہ گلابی لوگ ہیں، یہ تو ان کے اندر وہ تمام عقیدے موجود ہیں جو تمہارے اندر موجود ہیں، اور میں دیکھ چکا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ دونوں دین کی باتیں جاننے والا زیادہ ہی سمجھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے میرے سامنے دونوں رخ ہیں تصویر کے، بریلویت کے بھی اور دیوبندیت کے بھی رخ ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ عقیدے جو بریلوی اپنے بزرگوں کے بارے میں رکھتا ہے، تبلیغی جماعت کے لوگ زندگی بھر انکار کرتے رہیں۔ فردن اس کو بیچارے، اچھا انکار کے اوپر مجھے ایک بات یاد آئی کہ یہ انکار بیچارے، یہ جاہل لوگ بیچارے جو جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تبلیغ کرنے نکلتے ہیں، ان غریبوں کو، ان کو تو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ انکار کریں تو کریں۔ ارے بھائی جو کتابوں میں لکھا اس کا انکار کر دو، لیکن اگر آپ کتاب کی بھی بات بیان کرو گے تو کتاب کا بھی انکار کر دیں گے، نہیں یہ ہماری تبلیغی نصاب میں موجود نہیں ہے۔ میں نے بتایا آپ کو شاید کہ ایک جگہ میرا محاضرہ تھا، لیکچر تھا، اور میں نے کسی بات کو چھیڑا نہیں۔ ہمارے کمال صاحب نے اتفاق سے بیٹھے تھے، کسی نے سوال کر دیا کہ جناب تبلیغی جماعت کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے بتلا دیا کہ بھائی پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد تبلیغ کرو، علم ہی نہیں ہے تو تم تبلیغ کیا کرو گے؟ اب وہ اچھا یہاں پہ بھی اور بعض لوگ کہتے ہیں جی فلانے ڈاکٹر ہیں، انجینئر، ابے ڈاکٹر انجینئر ہوگا وہ؟ ابے دنیا کا کلچر اس نے جو ایگریکلچر کی تعلیم حاصل کی ہوگی، اس نے چیڑ پھاڑ کی تعلیم حاصل کی ہوگی، اس نے انجیکشن لگانے کی تعلیم، اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ دین کے اندر بھی علم اور شعور رکھتا ہے؟ ہم نے تو بڑے بڑے علماء کو بھی دیکھا گردنوں کے مسح لپیٹ رہے ہیں، بڑے بڑے محدث اپنے آپ کو بنتے ہیں، پر یہ گردنوں کی مسح ان سے نہیں جاتی، یہ علم ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث اس سلسلے میں موجود نہیں ہے، لیکن روایت بیان کی جاتی ہے۔ پتہ ہے جو گردن کی مسح کرے گا اللہ تعالیٰ جہنم سے قیامت کے دن اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اعوذ باللہ، یہ کون سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے؟ تو بڑے بڑے لوگ بھی اپنے آپ کو علامہ اور محدث کہنے والے بھی گردن کو لپیٹ رہے ہیں اسی امید میں کہ گردن آزاد ہوگی، پتہ نہیں کون سی آزادی چاہ رہے ہیں، آنکھ آزاد ہو رہی ہے، ہاتھ آزاد ہو رہے ہیں، پاؤں آزاد، وضو بنا رہے ہو، گناہ جڑ رہے ہیں، گردن ہی باقی۔ یہ جھوٹی حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ غرض تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان بریلویوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بریلوی دوستو، آپ ان کو وہابی نجدی نہ کہو، بلکہ ان سے ذرا سا تم مل جل کے بات کرو نا، تو تمہیں مسجدیں یہ آٹومیٹک مار دھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود ہی کہیں گے چلے آئیے سرکار۔ ہاں لیکن بچکتے ہیں یہ بریلوی بیچارے، ان سے خام خواہ بچکتے ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر، سب کچھ یہ گاؤں گاؤں، محلے محلے، نگر نگر، ڈگر ڈگر، ملک ملک، وہی سوچ وہی فکر لے کے چلتے ہیں۔ آئیے میں کچھ، اب یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے، آپ سوچتے ہوں گے کہ جناب علی یہ ربانی صاحب صرف چھوڑ رہے ہیں، تبلیغی نصاب میں یہ تمام سب باتیں کہاں ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے ایک جگہ ذکر کر دیا، تو کسی نے سوال میں کیا تو میں نے بتایا بھائی تبلیغی جماعت یہ ہے، تو کسی نے میں نے کہا تبلیغی نصاب میں ایسی ایسی باتیں موجود ہیں جو سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ اب میں چپ ہو گیا، اتنے میں ہمارے کمال صاحب نے کہا کہ جناب کوئی مثال دے دیجئے، تو پتہ نہیں میں نے ایک مثال دی کہ تبلیغی نصاب کے اندر یہ موجود ہے کہ جبکہ تمام مسلمانوں کا اور تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہو سکتا، مگر تبلیغی جماعت کے امام جو زکریہ صاحب جو تبلیغی نصاب جو نے لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ مر کے اور جب قبر میں ان کو دفنانے لگے تو انہوں نے ٹک سے آنکھیں کھول دی، ٹک سے آنکھیں کھول دی، کہا بھائی تم مر گئے تو زندہ، کہاں ہم عاشقان خدا ہیں، ہم مرتے تھوڑی ہیں، ہم زندہ ہی رہتے ہیں۔ ایک بزرگ کو کوئی نہلانے چلے تو کھلکھلا کے ہنس پڑے، میں نے کہا شاید گدگدی لگا دی ہوگی انہوں نے، ہے نہیں؟ تو میں نے کہا اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ اب اس میں ایک صاحب جو اس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے برجستہ کہا نہیں جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ واقعہ اس کتاب میں نہیں موجود ہے۔ تو میں نے کہا آپ میری بات کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے، لیکن کاش وہ کتاب میرے پاس ہوتی۔ ایک دوست بیٹھے ہوئے تو کوئی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جناب علی وہ کتاب موجود ہے، میں لے کے آتا ہوں، ہماری مسجد میں صبح شام پڑھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا لاؤ، وہ کتاب منگائی، اتفاق سے وہ واقعہ میں ڈھونڈ ہی رہا تھا لیکن دوسرا واقعہ مجھے مل گیا، اور وہ واقعہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں آج بتاؤں گا، وہ ذکر میں کروں گا۔ تو بہرحال وہ واقعہ میں نے کہا یہ دیکھو آپ، یہ واقعہ موجود ہے، یہ بتاؤ یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب۔ جیسے ہی میں نے نقد کرنا اس واقعے پہ شروع کیا تبصرہ، وہ آدمی چیخ پڑا، کہا رہنے دیجئے، مجھے پتا چل گیا کہ واقعی یہ سب واقعات موجود ہیں۔ تو بھائی تبلیغی جماعت کے لوگوں کو میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ جو میں بول رہا ہوں، جو حوالے دے رہا ہوں، ان حوالوں کو، ان باتوں کو
صفحے وغیرہ کہیں ایک دو پیج کے پاکستان ہندوستان پرائیویٹ لمیٹڈ فلانے لمیٹڈ سے مختلف پریسوں کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، باتیں نہیں بدل سکتی. میں لفظ لفظ بولوں گا، آپ ان لفظوں کو اس میں ڈھونڈیں اور حق تلاش کرو، حق تلاش کرو. بھیڑ نہ بنو بھیڑ کہ جیسے ایک بھیڑ کنویں میں گئی تو ساری اسی میں جاتی ہیں. بھیڑوں کی یہ فطرت، سمجھ رہے ہیں؟ اندھے نہ بنو، اجالے میں آؤ. پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشنی عطا فرمائی ہے، وہ روشنی کے ذریعے سے ہم اللہ کے دین کے اوپر عمل کریں، جاہل نہ رہیں. غیرت. آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ اس کتاب میں قرآن و حدیث کا نام لے کر لوگوں کے اندر کس طرح کی بدعقیدگیاں پھیلائی جا رہی ہیں. سب سے پہلی چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، ہر مسلمان میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے یہ بھی سوچا کہ میں مختلف واقعات لے کر کے اور میں آپ کے سامنے کچھ حقیقتیں بیان کر دوں. پھر میرے دل میں آیا نہیں، ایسا کرو کہ یہ جو فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل حدیث، فضائل قرآن، فضائل رمضان، فضائل ذکر، فضائل جھوٹ، فضائل شرک، فضائل بدعت، خیر یہ باب نہیں ہے فضائل شرک فضائل بدعت وغیرہ، لیکن میں اگر زکریا صاحب زندہ ہوتے یا ان کے جو ماننے والے یا موجودہ دور کے جو امیر ہیں، میں ان سے باادب اور جرأت کے ساتھ یہ درخواست کرتا کہ محترم آپ کے حضرت نے تو فضائل قرآن، فضائل ذکر، فضائل یہ تمام سے فضائل دیے، کم از کم اس میں فضائل جھوٹ کا بھی اضافہ ہوتا، فضائل شرک بھی لکھے جاتے، فضائل بدعت بھی لکھے جاتے، فضائل افسانہ بھی بیان ہوتا اور فضائل عشق و محبت بھی بیان ہوتے اشعار کی شکل میں، تو بہت بہتر ہوتا، کیونکہ یہ تمام سب چٹنیاں موجود ہیں اس میں، صرف ان کو وضاحت کرنے کی تھوڑی تھوڑی ضرورت ہے. بہرحال آئیے میں یہ عرض کروں کہ جناب عالی ہم مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا، وہی صرف عالم الغیب و شہادہ ہے. چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں واضح طور پر بیان فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا ہے. وہی ہے جو زمین اور آسمان کی چیزوں کو جانتا ہے. کوئی بھی پتا سوکھا ہو یا ہرا ہو بغیر اس کے حکم سے نہیں ہلتا ہے. زمین کی تاریکیوں میں جو بھی چیزیں خشکی کی ہوں یا تری کی ہوں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ علم ہے، سب کچھ اور سب کچھ کتاب مبین میں ہے، واضح ہے، کھلی چیزیں. یہ سب مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا قُلْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، اس کا بھی دعویٰ میں نہیں کرتا کہ میں غیب جانتا ہوں. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، بلکہ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا أُوحِيَ إِلَيَّ يُوحَىٰ إِلَيَّ، میرے پاس میں صرف ان باتوں کی اتباع کرتا ہوں، میں صرف ان باتوں کے اوپر عمل کرتا ہوں جو باتیں میرا اللہ مجھے بتلاتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ اعراف آیت نمبر 50 اور پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ انعام آیت نمبر 59 اور دوسری آیت سورہ انعام آیت نمبر 50. اب یہ مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے. جو وہاں بھی لوگ ہیں جو قرآن کے اوپر جن کا ایمان ہے. اب ذرا تبلیغی، جنہیں ہم تبلیغی جماعت نہ کہیں بلکہ الیاسی جماعت کہیں، اور الیاسی جماعت کے اوپر بھی مجھے ایک دوسرے الیاس صاحب یاد آئے. اب یہ ایک چیز دیکھیں ذرا صاحب معذرت کے ساتھ، ایک چیز سمجھنے کی آئی، مجھے اچانک باتیں یاد آ جاتی ہیں. پڑوسی کا کچھ نہ کچھ حق ہوتا ہے، اور یہ زمانے سے چلا رہا ہے. پاکستان تقسیم ہوا، ہندوستان بنا، ہے کہ نہیں؟ پاکستان بنا، ہندوستان اپنی جگہ، پاکستان اپنی جگہ. پاکستان جو کچھ بھی کرتا ہے ہندوستانی حکومت اس کی نقالی کرنا شروع کر دیتی. ہندوستان کچھ بھی کرتا ہے پاکستان اس کے ریئیکشن میں کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے. المہم اگر وزیر اعظم یہاں بدلتے ہیں تو وہاں بدلتے ہیں، یہاں الیکشن ہوتا ہے تو وہاں الیکشن ہوتا ہے، وہاں کچھ ہوتا ہے تو یہاں المہم دونوں اصل میں قبول کرتے ہیں ایک دوسرے کا ایکشن اور ریئیکشن دونوں کے اندر ہوتا ہے نا. اور اس کی تازہ مثالیں موجود ہیں آپ کے سامنے کہ کسی نے تین پٹاخے داغ دیے تو کسی نے 6 پٹاخے اس میں داغ دیے. غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکشن اور ریئیکشن، عمل اور رد عمل کا سلسلہ دونوں ملکوں میں چلا آتا ہے. سیاسی پیمانے پہ ہو، تجارتی پیمانے پہ ہو، اقتصادی پیمانے پہ ہو، ثقافتی پیمانے پہ ہو، غرض کسی بھی شورا کے پیمانے پہ ہو، ادب اور فلسفے کے پیمانے پہ ہو، غرض کسی بھی پیمانے پہ ہو. اور آگے بڑھوں میں دینی پیمانے پہ بھی ہے. دینی پیمانے پہ ہندوستان میں مولانا محمد الیاس صاحب نے ایک جماعت بنائی. کون سی؟ تبلیغی جماعت. ان کا نام محمد الیاس تھا.
اب جناب علی اب بریلوی حضرات ڈھونڈتے رہے کوئی ایسا بت بنانا چاہیے جس کا نام محمد الیاس ہو. ایک بت اگر ہندوستان میں بنا ہے تو دوسرا بت پاکستان میں بننا چاہیے. چنانچہ کھوجتے کراچی کے اندر ایک بت مل گیا ان کو, سگے مدینے کا کتا ایک مل گیا ہے نا, اس اپنے آپ کو مدینے کا کتا, اس کا نام محمد الیاس قادری رضوی اور حنفی اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. بریلوی جماعت انہوں نے اتنا اچھالا, انہوں نے ٹائٹل بنائی ہری پگڑیاں. اب ان کے اجتماعات ملتان میں ہو رہے ہیں, کراچی میں ہو رہے ہیں, لاہور میں ہو رہے ہیں, پنجاب میں ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ آپ کے بامبے تک بھی وہ آیا ہے وہ ہری پگڑی. ہاں, اور جناب علی اجتماعات میں لاکھوں کے دعوے کیے جاتے ہیں اور اجتماعات میں باقاعدہ بتیاں بجھا کے ذکر ہوتا ہے, وہ تصور مدینہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تصور مدینہ کرایا جاتا ہے. لوگ تصور مدینہ کرو. ان کے اجتماعات میں پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حاضر ہوتے ہیں. ہاں بھائی, یہ باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں. اور جناب علی اب تبلیغی, اچھا ایک تو محمد الیاس بنایا گیا ہندوستان میں, ایک بنا جس نے یہ تمام سب کارنامے کیے, اور اب پاکستان میں بھی ایک محمد الیاس نام کا بنا. ہندوستان میں تبلیغی نصاب تیار ہوا. پاکستان کے محمد الیاس نے فیضان سنت کے نام سے اور اس طرح کے بہت ساری کتابیں لکھی. ایک چھوٹی موٹی کتاب ہمارے پاس اسی ہفتے میں آئی جس کا نام ہے سانپ نما جن اور غوث پاک کے دیگر واقعات. اب جناب علی میں ان واقعات کو پڑھتا ہوں اور زکریا صاحب کے لکھے ہوئے واقعات کو پڑھتا ہوں, مجھے عجیب حیرت ہوتی. ہمیں بڑا تماثل ہے, بڑا مثلیت پائی جاتی ہے, یعنی کیا کہتے ہیں, مشابہت پائی جاتی ہے. اب اس میں جناب علی یہ 2 4 5 6 8 17 ہیں, لیکن اس میں سنت 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 اس طرح سنت کی بھرمار کی گئی ہے کہ دیکھنے والا پڑھنے والا کہے گا جناب یہ تو مکمل واقعی مکمل سنی ہے. مکمل کیا ہے؟ سنی ہے. سنت کی بہاریں, تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر, غیر سیاسی تحریک, دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی جائیں. اپنے شہر کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت فرما کر خوب سنتوں کی بہاریں. مجھے یاد آیا, اور سنیں, سبزی منڈی میں, محلہ سوداگران میں سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے, دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت. مجھے یاد آیا ایک آدمی تھا بڑا, تو کہیں جا رہا تھا بازار میں, وہ گاڑی خریدنے جا رہا تھا. شیٹ تھا وہ. کوئی مولوی صاحب ملے, انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب, چودھری صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہوں گاڑی خریدنے کے لیے, کار خریدنے کے لیے. بولے ذرا انشاءاللہ تو کہہ لیں, اللہ پہ بھروسہ کریں, کہہ دیں انشاءاللہ کار خریدنے جا رہا ہوں, بازار جا رہا ہوں. اس نے کہا انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت, جیب میں نوٹ ہے, گاڑی شو روم میں ہے, جا کے ابھی نکال کے لے آتا ہوں. گیا بیچارہ ہے نا, بڑے شان سے بڑے تفاخر سے گیا, اور جب شو روم سے گاڑی وڑی نکالی, چابی وہ بھی باہر ہوئی گاڑی. اب پیپر وہ بل آیا, وہ اس کا مطلب کیا کہتے ہیں اس کو, فاتورہ. اور جناب علی فاتورہ اس نے پیش کیا کہ جناب پیمنٹ دیجیے, پیسہ ہے. اب جب انہوں حضرت نے جیب میں, سیٹھ صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ جو ہے جیب سے باہر, ہاتھ جیب سے باہر. اور وہ بھی ہمارے ملکوں کے لوگ ماشاءاللہ ایسی صفائی سے کاٹ لیں کہ جناب علی آپ کو تو یعنی کچھ پتہ احساس تک نہ ہو, شعور تک نہ ہو. اب جب جیب سے ہاتھ باہر نکل گیا تب انہوں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ اس نے کہا, پھٹکارنا شروع کر دیا گاڑی والے مالک نے. کہنے لگا شرم نہیں آتی, بے حیا کہیں کے, چلے آ تو ہم کو تنگ کرنے کے لیے, گاڑی ہم نے اتنی محنتوں سے نکالی, ترتیب دی, اور بعد اب کہہ رہے ہو جیب کٹ گئی, جھوٹے کہیں گے, نکالو یہاں سے. اب نکالا, وہ بیچارہ دلیل ہو کر کے وہاں سے نکلا. اب راستے میں پھر مولوی صاحب سے ملاقات ہو گئی. سیٹھ صاحب پیدل ہی جوتیاں چٹکھاتے چلے آ رہے ہیں, کیا بات ہے, گاڑی کہاں گئی؟ کہا رے مولوی صاحب نہ کہیے, انشاءاللہ آپ نے جو بات کہی, انشاءاللہ ہم یہاں سے بازار گئے, اب انشاءاللہ ہم جو مارکیٹ گئے, انشاءاللہ ہم شو روم میں گھسے, انشاءاللہ ہم نے گاڑیاں خریدی. مولوی حیران, ارے وہاں تو کسی بات پہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہا ہے, یہاں تو بار بار انشاء اللہ رٹ رہا ہے. بولے انشاءاللہ مولوی صاحب ہم نے گاڑی نکالی, اب انشاءاللہ جب ہم نے جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے دینے کے لیے تو انشاءاللہ جیب ہی کٹ گئی. کہا ظالم, جس وقت تجھے انشاءاللہ کہنے کی ضرورت تھی اس وقت تو نے کہا ہی نہیں. اب تو انشاءاللہ جو یہ بھرمار لگا, اب کیا فائدہ؟ تو اب انشاءاللہ کہہ کر کے تو کیا یہ شعور دے رہا ہے کہ مجھے اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے؟ بینی اسی طرح سے یہ بدعتوں کے بیوپاری ہیں جن کے سر سے پیر تک شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں.
جن کا رونگٹا بدعت کا تاجر رونگٹے بدعت اور شرک کے اندر ڈوبے ہوئے، ان کی چھوٹی سی تحریر میں تقریباً 6-8 دفعہ تقریباً جو ہے سنت لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہیں۔ اور جناب علی تو میں عرض یہ کر رہا تھی، یہ کتاب جو ہے اس کے اندر میں واقعہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں لکھا ہوا ہے، میٹھے میٹھے، یہ زنانہ انداز دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں تو دیکھا تو میں نے کہا کسی کوٹھے کی چکلے پہ بیٹھنے والی عورت کی تحریر ہو سکتی ہے، میٹھے میٹھے لوگوں جیسے پھنساتی نہیں ہے وہ اپنے گراہکوں کو اچھے انداز سے دل ربائیوں سے لبھا کر کے، ایسے ہی یہ بھی دل ربا انداز میں پھنسا رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کی محبت کا دم بھرنے والوں، اس حکایت سے ہمیں درس ملتا۔ اب جن کی توبہ یہ ہوا، سرکار بغداد، مختصر سرکار بغداد جو ہے خطبہ دے رہے تھے یا لیکچر دے رہے تھے، اتنے میں کوئی سانپ گرا اور حضرت کے اندر سے گھس کے آستین سے باہر نکل کے گلے میں لپٹ گیا، اور جتنے حاضرین تھے سارے کے سارے بھاگ گئے۔ وہ صوفی رہے ہوں گے، صوفی کب ان لوگوں کے سامنے ٹکتے ہیں؟ اور جناب علی اب جب پھر سانپ چلا گیا کچھ کہہ کے، لکھا ہے یہ کہ اور کچھ کہہ کر سانپ چلا گیا، تو سب لوگ پھر جمع ہوئے، کہنے لگے حضرت سانپ نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ سانپ نے کہا کہ میں نے بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا، جسے شک ہو وہ خضر سے پوچھ دیکھے، تیری مجلس کا سما غوث آدم۔ شعر لکھا۔ اب لکھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہاں اسی سانپ نما کا دوسرا واقعہ، غرض یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہہ رہا ہے، ہوئے دیکھ کر تجھ کو کافر مسلمان، بنے سنگ دل مومسا غوث آدم، ہوئی ایمان کے ساتھ دنیا سے، ہوئی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت، یہی عرض ہے آخری غوث آدم۔ ایمان کے ساتھ غوث آدم رخصت کریں گے یا اللہ کرے گا؟ ان کے غوث آدم ہی رخصت کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اندر بہت سارے واقعات لکھے ہیں، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسے واقعات جو بالکل تبلیغی نصاب کے اندر بھی ملیں گے آپ کو۔ تب رہا وہاں غوث پاک ہیں، یہاں دوسرے بزرگ ہیں جو حضرت زکریا صاحب نے بنائے ہیں، تبلیغی جماعت کے بزرگ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ سرد رات میں 40 دفعہ غسل، اور جناب علی زمین سے چن کر ٹکڑے کھانا، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ 25 سال تک غوث پاک نے فرمایا کہ 25 سال تک عراق کے ویرانوں میں پھرتا رہا، 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہیں۔ یہ کیوں پیچھے رہیں؟ زکریا صاحب نے اپنے امام کے بارے میں لکھا ہے، پتہ نہیں کون کون سے بزرگ کہ امام صاحب 50 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، انہوں نے غوث پاک کے بارے میں لکھا ہے۔ غرض آپ کو بہت ساری مماثلت میں آپ کو بتاؤں، بہرحال یہ چھوڑیں، صاحب قبر کی امداد بھی ہو رہی ہے، مزار شریف پر علماء فقراء کے قافلے کے ہمسار تشرا، اور جناب علی بہت کچھ ہوا، بہرحال چھوڑیں، یہ میں کہاں ان بیچاروں کے چکر میں پڑ گیا۔ یہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں بھی محمد الیاس، مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ہیں، اور یہاں بھی مولانا محمد الیاس کا بنایا ہوا ٹولہ ہے، وہاں بھی الیاسی گروپ، پاکستان میں بھی الیاسی گروپ، ہندوستان میں بھی الیاسی گروپ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دونوں ملکوں کا ایکشن ریاکشن، ایک دوسرے پہ عمل رد عمل ضروری ہے، پڑوسیوں سے متاثر ہونا، تو بین ہی اسی طرح سے یہ بھی ہوا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آئیے میں آپ کو تبلیغی نصاب کے ماحول میں لے کے چلتا ہوں کہ تبلیغی نصاب میں زکریا صاحب نے کیا باتیں لکھی ہیں۔ لکھتے ہیں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، مگر زکریا صاحب ذرا دیکھیے فضائل اعمال، یہ فضائل اعمال مکتبہ رحمانیہ پاکستان کا چھپا ہوا، صفحہ 330 کے اندر اور صفحہ 648 کے اندر فضائل ذکر کے اندر یہ جو واقعہ موجود ہے، اور یہ ہمارے پاس کتاب ہندوستان کی فضائل اعمال شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی، ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ، نظام الدین دلی کی چھپی ہوئی، اس کتاب کے صفحہ 13 کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے، اور میں حوالے دوں گا اس کتاب کے جو ہندوستان سے طباعت ہے، چونکہ پاکستان تو اس کی فرع ہے جو کھولی گئی ہے جیسے لیکن اصل بیج تو ہندوستان میں ڈالی گئی ہے، اس لیے ہندوستان کی جو کتاب چھپی ہوئی ہے میں اسی کتاب کے حوالے سے آپ سے اس وقت گفتگو کروں گا، اور اس کتاب کا حوالہ میں پڑھ دوں تاکہ کسی بھائی کو شبہ نہ ہو۔ ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ، 168/2 جھا ہاؤس، حضرت نظام الدین دلی، 110013 انڈیا، ہاں یہ چھپی ہوئی کتاب ہے۔
اور اس کے 13 صفحے کے اوپر حضرت نے فرمایا ہے، واقعہ ذکر کیا ہے فضائل نماز۔ فضائل نماز کھولیں آپ اور فضائل نماز کے 13 صفحے کے اوپر لکھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام اعظم رضی اللہ، جبکہ یہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خاص ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے، لیکن اپنے امام کے بارے میں مبالغہ دیکھیں آپ کہ وہیں پر امام شافعی کا ذکر آئے گا تو بیچاروں کو رحمت اللہ علیہ لکھیں گے، امام مالک کا ذکر آئے گا تو رحمت اللہ علیہ حضرت لکھتے ہیں زکریا شیخ الحدیث صاحب، وہیں امام احمد کا ذکر آئے گا تو رحمت اللہ علیہ، لیکن اپنے امام کا آئے گا تو نام بھی نہیں لیں گے بلکہ امام اعظم۔ یہ بھئی امام اعظم تم اپنے حنفیوں کے امام کہو نا، سیدھے حنفیوں کے امام یا امام ابو محمد ابو یوسف کے درمیان جو امام تھے وہ امام اعظم، اس طرح سے امام کو تم پوری امت کا امام، امام اعظم پوری امت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس طرح کے خطاب سے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلق طور پر جو ہے خطاب کیا جا سکتا۔ بہرحال لکھتے ہیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل رہا ہے۔ یہ واقعہ ہے فضائل نماز صفحہ نمبر 13، اور یہ واقعہ اب جو ہے فضائل ذکر کے اندر بھی موجود ہے۔ فضائل ذکر صفحہ نمبر 150 کے اندر حضرت نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے اور ذرا تفصیل لیے ہوئے ہے۔ اس کا ماحصل یہ ہے کہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم جب کسی شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس پانی میں جو گناہ دھلتا ہوا نظر آتا اس کو معلوم کر لیتے، یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے یا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس سے صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ کون سے گناہ؟ زکریا شیخ الحدیث صاحب۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے نا، حدیث کی سمجھ آپ کو دارالعلوم دیوبند میں آئے گی، یہ ہماری سمجھ والی باتیں نہیں ہیں، یہ دیوبند کے درس میں ایک سید واہیات واڑیات غازی پور کا نکلا ہے، محمد ابو بکر غازی پوری ہے نا، مجاہد اعظم کا لقب ملا ہے اس کو ہندوستان کے دیوبندی حضرات سے۔ وہ لکھتا ہے اگر تمہیں حدیث سمجھنا ہے تو دارالعلوم دیوبند کے مسند درس میں آ کے وہاں حدیث سمجھو، تمہیں کیا معلوم حدیث؟ تو یہ حدیث ہے شیخ الحدیث صاحب کی۔ کیا لکھتے ہیں کہ یہ بھی معلوم کبیرہ گناہ، ان کو پتہ نہیں کہ کبیرہ گناہ توبے سے پاک ہوتے ہیں، وضو کے سے کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا جب آدمی گپ چھوڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس سے کچھ نہ کچھ چوک ہو جاتی ہے، تو یہ گپ ہے، دیکھیں گپ، یہ گپ ہے اپنے امام کے بارے میں۔ لکھتے ہیں کہ صغیرہ گناہ بھی اور کیا کہتے ہیں، کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ، مکروہ فعل ہے یا خلاف اولا، اللہ اکبر، جیسا کہ حصی چیزیں نظر آیا کرتی ہیں اسی طرح یہ بھی معلوم ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ کوفہ کی مسجد میں ایک آدمی وضو کر رہا تھا، بہرحال اس کو دیکھ کر کے چپکے سے کہا بیٹا والدین کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ ایک دوسرے آدمی کو دیکھا، کہا بھائی تو زنا نہ کرا کر، بہت بڑا عیب ہے۔ ایک تیسرے کو دیکھا تو اس نے کہا تو لہو لعب کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، شراب مت پیا الغرض۔ اس طرح سے امام صاحب گویا کوفے کی مارکیٹ میں، کوفے کی جامع مسجد میں باقاعدے سب کچھ دیکھتے تھے، سب کا۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ باقاعدے بعد میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، چونکہ ایک نعمت تھی ہم کو نہیں چاہیے، تو اتارے، تو وہ چیز ان سے ختم ہو گئی۔ اب آپ بتائیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور دیگر جتنے بھی ہمارے اسلاف گزرے ہیں ان میں سے کسی سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے اندر بھی یہ خاصیت موجود تھی، کہ وہ یہ غیب نہیں ہے، یہ چھپا ہوا پانی کے اندر کیا چیز ظاہر گر رہا ہے، کیا چیز گر رہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ اتہام نہیں ہے، یہ کتنی بڑی کی تہمت لگائی گئی ہے اپنے امام کے اوپر، انہوں نے لگائی ہے کہ وہ ہر چیز جانتے۔ ابھی اللہ وحدہ لا شریک قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ غیب کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو، اور یہاں امام صاحب کو بھی غیب کا علم ہو رہا ہے۔ غرض یہی نہیں، ان کی بات ہوتی تو ہوتی، اور سنیں دیوبند سہارنپور میں کیا کیا گل کھلائے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مولانا الشاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے خادموں میں ایک صاحب تھے، شاہ عبد الرحیم نہیں بلکہ ان کے خادموں میں ایک صاحب تھے جو کئی روز اس وجہ سے استنجے نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے۔
اللہ اکبر. ہاں ابھی میں کہہ رہا ہوں ڈانٹے دی ہوئی تھی انہوں نے. استنجے نہیں, حضور استنجا کرنے جائیں, صحابہ استنجا کرنے جائیں, انہیں انوار نظر نہ آئیں, انہیں اس کی فکر نہ ہو دیوبند کے ان صوفیوں کو اور ان ملانوں کو اور ان درس حدیث کے دعوے کرنے والوں کو, انہیں ہر جگہ انوار نظر آتے ہیں. یہ کتنی بڑی بے حیائی اور بے غیرتی کی بات ہے. یہ اسلام کے ساتھ مذاق نہیں ہے تو کیا اسلام کی تبلیغ ہے؟ تم کیا بتلانا چاہتے ہو اس واقعے سے؟ تم وہی عقیدہ پھیلانا چاہتے ہو جو منصور حلاج نے کوفے کی دھرتی پر پھیلایا تھا اور دنیا کے اندر پھیلایا تھا. تم وہی عقیدہ پھیلانا چاہتے ہو جو جنید اور بغدادی اور شبلی اور دوسرے باطل صوفیہ نے اپنے اپنے علاقوں میں پھیلایا تھا. تم وہی عقیدہ پھیلانا چاہتے ہو جو ہندوؤں اور یہودیوں نے اپنا عقیدہ پھیلایا ہے کہ ذرے ذرے میں ایشور اوتار لیتا ہے. تمہیں ذرے ذرے میں اللہ نظر آتا ہے, تم پیشاب کرنے نہیں جا. ہندوستان کی دھرتی پر دیوبند میں انہیں انوار نظر آتے ہیں. اور کیا بڑی بات ہے بھائی, ہو سکتا ہے باقاعدہ دیوبند کی بنیاد رکھنے کے لیے حضور آئے تھے. ہاں ایک پاکستان کا وہ قادری ہے کوئی پادری, اس نے حضور کو منہاج القرآن کی بنیاد رکھنے کے لیے بلایا تھا پاکستان میں ٹکٹ دے کر کے, اور باقاعدہ بکواس کیسٹوں میں موجود ہے جو دنیا کے سامنے ننگا ہوا, ذلیل ہوا اور دنیا نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا. اس نے سوچا ہوگا کہ جس طرح دیوبند کے لوگوں نے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول کے دنیا میں شہرت لے لی ہے, لاؤ ہم منہاج القرآن پہ بھی گپ پھانک کے لے لیں شہرت. لیکن اس دور میں ذرا حق بولنے والے تھوڑے کم تھے. لیکن آج تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لب بھی ہونٹ بھی کھولو گے تو الحمدللہ بھرے چوراہے پر تمہارے ہانڈی پھوڑنے کے لیے ہم جیسے طالب علم موجود ہیں. تم پہلے ہم سے تو بات کرو, ہم سے گفتگو کرو. تم کہاں دوڑتے ہو ادھر ادھر کی باتوں میں؟ تو ان کو انوار نظر آتے تھے دیوبند کے حضرت کو, اور خادم کو انوار نظر آتے تھے. اور تو خیر یہ دیکھیں آپ, اس طرح سے انہوں نے یہ چھوڑا, یہ غیب دانی, یہ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے اس غیب کا دعویٰ کیا, اور یہ سراسر اسلام کے مزاج کے خلاف اور توحید کے خلاف ہے, جو سراسر شرکیہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کے بارے میں غیب کا عقیدہ رکھنا یہ سراسر شرک ہے. اور جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے سوا فلاں بھی غیب جانتا ہے وہ پرلے درجے کا کافر ہے. وہ پرلے درجے کا کیا ہے؟ کافر ہے. یہ فقہ کی کتابیں خود موجود ہیں اور حنفی فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. شاید شیخ الحدیث کو پتہ نہ ہو اور انہوں نے اس طرح کے واقعات انہوں نے لکھ دیے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. اور اسی فضائل ذکر میں ابو یزید قرطبی کا ایک واقعہ نقل ہے غیب دانی کا. فضائل ذکر صفحہ نمبر 84. یہ دیکھیں آپ, یہ واقعہ لکھا ہوا غیب دانی کا. اب بریلوی اگر بیچارہ کرتا ہے تو اس کو لان تان کرتے ہیں, لیکن ان ہمارے تبلیغی بھائیوں کو یہ موٹے موٹے واقعات اور یہ موٹے موٹے گند نہیں نظر آتے. اور میں نے گند کے موضوع پر وہی بتلایا تھا, جو گند میں ڈوبا ہو اسے خوشبو کا پتہ کہاں ہو, اسے حدیث کا پتہ کہاں ہو, اسے تو وہی چیز صحیح اچھی لگے گی جو گند ہے. تو گند والے کو گند ہی اچھی لگتی ہے, اسے خوشبو نہیں اچھی لگتی. آپ قرآن و حدیث کی بات کرو تو کہیں گے ارے تم آئے قرآن حدیث سمجھنے والے, تم قرآن حدیث سمجھ سکتے ہو, بڑے آئے قرآن حدیث والے. آپ گند کی بات کرو, اس طرح کے گند کی واقعات کی, تو ان کی سمجھوں میں بڑی جلدی آتی ہے بات. یہ دیکھیں ایک گند شیخ الحدیث کا اور ملاحظہ فرمائیں. اور میں اس بیچارے کیا بتاؤں میں, بہرحال اور اپنے تبلیغی بھائیوں کو میں بتاؤں کہ میرے بھائی پڑھو ان واقعات کو. لکھتے ہیں کہ شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ جو شخص, میں نے یہ سنا, کس سے سنا اس نے, کس سے سنا اس نے؟ میں نے سنا, کسی شیطان نے اس کو سنایا. اور کون سنائے گا؟ اللہ رسول نے تو سنایا نہیں. اگر انہوں نے سنایا ہوتا تو قرآن و حدیث میں موجود ہے. کہہ رہا میں نے سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے. یہ واقعہ کس نے اس کو بتلایا؟ بہرحال کسی نے بھی سنایا ہو. میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا. ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا, اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرے آخرت بنایا. یعنی ایک دفعہ نہیں, اپنے لیے کئی نصاب مقرر کر کے 70,000 مرتبہ پڑھ کے جمع کر لیا, اور اپنی بیوی کے لیے بھی ایک نصاب پڑھا میں نے.
ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، جنت دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے. مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا. ایک مرتبہ دیکھ غور سے سنیں، شیخ ابو یزید قرطبی کہتے ہیں مجھے اس کے بارے میں کچھ کیا تھا، شبہ تھا، دعویٰ تھا اس کو. بہرحال ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتاً اس نے ایک چیخ ماری. کھانا کھاتے کھاتے اس نے کیا ماری؟ چیخ ماری. میں سمجھتا ہوں شیطان نے چمٹی لے لی ہوگی اس کو. چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا، سنو کیا کہا، کہا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، میری ماں دوزخ میں. اس کی حالت مجھے نظر آئی. اس نے کہا اس کی حالت مجھے نظر آئی کہ وہ دوزخ میں کیا ہو رہی ہے؟ جل رہی ہے. آپ دیکھیں دوزخ میں جل رہے ہیں، ان کو سب پتا ہو رہا ہے. سنیں آگے آئیں. قرطبی کہتے ہیں، یہ قرطبی نہیں علامہ قرطبی، یہ دوسرے قرطبی ہیں، کوئی صوفی اوپی ہیں. میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے ایک خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں. کہنے لگے اب مجھے خیال آیا کیا کہ جب ایک نصاب بخشنے سے جنت مل جاتی ہے یعنی 70,000، تو لاؤ وہ نصاب کس کو بخش دوں؟ اس کی ماں کو بخش دوں. آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ جو قرآن پڑھ پڑھ کے ہدیے ہوتے ہیں نا نصاب، قرآن خوانی کے جو دور دورے چلتے ہیں، ان کے علماء بھی کہتے ہیں، خیر ان کے علماء کیا کہیں گے، سب ڈوبے ہوئے ہیں. ای بریلویو دیکھو تبلیغی جماعت تمہاری روش پہ چل رہی ہے، تمہارے ایمان اور عقیدے کو نگر نگر پھیلا رہی ہے. ان کو وہابی نجدی نہ کہو، یہ وہابیت اور نجدیت کے دامن پر کلنک کا ٹیکا ہیں. یہ تو تمہارے موسیرے بھائی ہیں، چور چور موسیاؤد بھائی تمہارے بھائی ہیں. یہ بھی چور تم بھی چور. سمجھ رہے ہو؟ سنو یہ لکھتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے، بخش دوں. چنانچہ میں نے ایک نصاب 70,000 کا ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا. میں نے اپنے دل میں چپکے ہی سے بخشا تھا. ان لفظوں پہ ذرا غور توجہ چاہوں گا. میں نے اپنے دل میں چپکے سے بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی. مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا چچا میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی ہے. گرو رہ گئے چیلا. اس نوجوان کو صرف یہی نہیں معلوم ہوا کہ اس کی ماں دوزخ میں جل رہی ہے، بلکہ حضرت کے دل میں کہہ رہے ہیں ہم نے جو پڑھا تھا اس کی بھی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی، اور ابھی جو ہم نے اس کی ماں کو ایصال کیا ہے ایک نصاب، اس کی بھی خبر اس کسی کو نہ تھی. میں نے دل میں چپکے سے کہا. علیم بذات الصدور کون ہے مسلمانوں؟ بتاؤ ذرا کون ہے علیم بذات الصدور؟ اللہ کے سوا اور ہے کوئی؟ لیکن زکریا صاحب، اور معذرت کے ساتھ میرے تبلیغی بھائیوں، معذرت کے ساتھ، زکریا صاحب تمہارے امام، دیوبند کے امام، پورے منارے اہل حدیث، منارے شیخ الحدیث کیا فرما رہے ہیں، کیا عقیدہ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ بتاؤ. میں کہتا ہوں ساری کتابوں پہ تبصرہ ایک طرف، صرف اسی واقعے کے اوپر اگر تبصرہ کروں نا، اسی ایک واقعے کے اوپر، تو میرا کام نہیں ہے کسی کو جہنم میں پہنچانا، دوزخ میں پہنچانا، یہ اللہ کرے گا. اگر مرنے سے پہلے اس بندے خدا نے توبہ نہ کیا ہوگا، اور میں حسن ظن رکھتا ہوں اللہ نے ہو سکتا ہے توبے کی توفیق دے دی ہو، اگر نہ دی ہوگی تو پھر اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. جو یہ عقیدہ رکھے کہ دل کی دھڑکنوں کو بھی جاننے والا کوئی گرے پڑے، یہ اس طرح کے، یا کوئی بھی ہو، ہمارے نبی بھی دل کی دھڑکنوں کو نہیں جانتے تھے، چاہے کہ یہ للو پنچو جمن سباتی پھتو اور یہ ایسے لوگ، یہ دلوں کی دھڑکنوں کو جاننے والے لوگ ہیں. زکریا صاحب کیا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اور تم کہاں کے توحید کی بات کر رہے ہو، کہاں کے سنت کی بات کر رہے ہو، اور کس حق کی بات کر رہے ہو کہ دنیا کے اندر ہم حق پھیلا رہے ہیں؟ یہ حق نہیں، یہ تاریکیاں ہیں، یہ ظلمتیں ہیں جن کو تم دنیا کے اندر پھیلانا چاہتے ہو. قرطبی کہتے ہیں کہ مجھے اس قصے سے دو فائدہ ہوا. ایک تو اس کی برکت کا جو 70,000 کی مقدار پر میں نے سنی تھی، گویا اس کو بھی یقین نہیں تھا، تجربہ کر رہا تھا. ہاں اگر اللہ رسول کی بات ہوتی تو کوئی مسلمان تجربہ نہیں کرتا، اللہ رسول کی بات پہ آنکھ بند کے یقین کرتا ہے. گویا یہ ضرور شیطانی بات رہی،
ہے کہ نہیں ہے؟ یہ غیب دانی نہیں، یہ غیب دانی کے دعوے اپنے بزرگوں میں کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ تو تبلیغی جماعت والے اگر غیب دانی کا دعویٰ اپنے بزرگوں میں کرتے ہیں تو وہ بہت بڑی موحد اور بہت بھاری وہ توحید پرست اور سنت کے دعوے دار بتلائے جاتے ہیں، اور اگر وہی بیچارہ بریلوی رضا خانی احمد رضا خان کا ماننے والا اگر وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں غوث اور پیر کے بارے میں رکھے تو وہ مشرک کیوں ہے؟ غلام احمد قادیانی مشرک کیوں ہے؟ کیوں کافر ہے وہ؟ اور یہ کہاں کے ان کے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں مجھے بتایا جائے میرے عزیز۔ اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں ترتیب کے ساتھ ذرا پہلے نماز کا، پھر جو ترتیب کتاب میں ہے اسی ترتیب سے واقعات بیان کر کے ہر واقعے کے اوپر اپنی ٹپڑی نوٹ کروں، یعنی اپنا تبصرہ نوٹ کروں تھوڑا سا، تاکہ آپ کو بھی اچھا لگے اور ہمارے تبلیغی بھائی اور یا دنیا کے اندر جو شخص بھی حق کو جاننا چاہے تو وہ کتاب کھول کے بیٹھے اور نمبر وائز سب کو بتلاتا جائے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے میں انہی چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور اگلی مجلس جو ہے فضائل نماز کے تعلق سے ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اندر 2-3 اور فضائل جوڑوں گا، پھر اس کے بعد میں فضائل صدقات کے اندر تو جناب علی وہیں پہ تو گڈھے ہیں، فضائل حج میں بھی گڈھے، فضائل درود، اور یہ قرآن وغیرہ جو ہے نا تھوڑے بہت کم ہیں ان میں۔ تو میں انشاءاللہ تعالی میں چاہتا ہوں کہ جو واقعات ایمان شکن اور عقیدے توحید کو ڈائنامنٹ کرنے والے ہیں اور شرک کی طرف دعوت دینے والے ہیں، میں مختصر طور پر تفصیلی طور پر تو نہیں بتا سکتا، تفصیل کے لیے تو ہمارے لیے بہت وقت چاہیے، بس مختصر طور پر تھوڑی جھلکیاں آپ کو دیتا چلوں تاکہ امت کے سامنے تبلیغی نصاب کا ایک جائزہ آ جائے، اور تبلیغی الیاسی گروپ کی ایک حقیقی جو اس کا حقیقی چہرہ جو تبلیغ کے ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اس الیاسی گروپ، یہ الیاسی گروپ بھی اور وہ الیاسی گروپ، اس الیاسی گروپ کا میں پہلے بھانڈا پھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہ پہلے آیا ہے، یہ گروہ پہلے آیا ہے، اور اس الیاسی گروپ کا میں فیضان سنت کے تعلق سے انشاءاللہ بھانڈا پھوڑوں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں ان کی تو پھوٹی ہوئی بیچاروں کی، ان کی کیا پھوڑو گے؟ نہیں، ان بیچاروں کو تو خیر ان کو بیچارہ اس لیے کہتا ہوں، اس لیے کہ وہ عقل و خرد سے پیدل لوگ ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے نا منافقین، یہ منافقین لوگ ہیں، یہ الیاسی گروپ بہت منافق ہے، نہیں ہم یہ سب نہیں کرتے، نہیں ہم یہ، تو پھر یہ کتابوں میں کیوں لکھا ہے بھائی؟ تم نے کیوں لکھا ہے؟ نکال کے پھینک یا اس کو چوراہے پہ رکھ کے انگار لگا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو حق بات کے سمجھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، نوجوان دوستو، بزرگوں، بھائیوں، گفتگو ہماری تبلیغی نصاب کے تعلق سے چل رہی تھی، اور وقت کی نزاکت کے پیش نظر اور اس کی قلت کو محسوس کرتے ہوئے میں مناسب اور بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ بلا کسی تمہید کے اپنے موضوع کا آغاز کروں، چونکہ یہ سلسلے وائز موضوع چل رہے ہیں تبلیغی جماعت کے تعلق سے، تبلیغی نصاب کے تعلق سے، ان کے عقائد، ان کے خیالات، ان کی کتابوں میں جو موجود ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے تبلیغی نصاب جسے گھر گھر مسجد کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے اور صبح و شام قرآن و سنت کے درس کے بجائے اس کتاب کو منزل من اللہ سمجھ کر کے اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اسے جزء ایمان سمجھا جاتا ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ترتیب کے ساتھ اس کتاب کے مختصر نمونے جو ایمان شکن نمونے ہیں، مسلمانوں کے ایمان اور عقیدوں کو بگاڑنے والے نمونے ہیں، مسائل نہیں، وضو، نماز یہ وغیرہ نہیں، بلکہ ڈائریکٹلی طور پر قرآن اور سنت کے مخالف مضامین ہیں، باتیں ہیں، میں بالترتیب انہیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں، یہ میرا وعدہ تھا۔
چنانچہ